یہ بات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی تھے۔ ان کے والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ زندہ تھیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی اور والدہ کے درمیان کبھی کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تو وہ اکثر اپنی بیوی کی طرفداری کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئیں۔ کرنا خدا کا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ جب ان کی سانس اکھڑنے لگی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کلمہ شہادت پڑھیں، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ لوگ ان کے سامنے بار بار کلمہ شہادت پڑھتے تھے لیکن ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلتا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس بات کی اطلاع دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صرف ماں زندہ ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے کی تکلیف کیسے دے سکتی ہوں؟ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علقمہ بہت نیک آدمی ہے لیکن وہ میرے مقابلے میں ہمیشہ اپنی بیوی کی طرفداری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کی غلطی معاف کر دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بولی، یا رسول اللہ، میں اس کی طرف سے بہت دکھی ہوں، اس لیے میرا دل اس کو معاف کرنے کو نہیں چاہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے بلال، لکڑیاں جمع کرو اور ان کو آگ لگا کر علقمہ کو جلا دو۔ یہ سن کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گھبرا گئیں اور کہنے لگی، کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہوگی اور نہ کوئی صدقہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ اور یہاں موجود دوسرے لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، جا کر دیکھو کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا ہے یا نہیں۔ لوگ گئے اور واپس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا ہے اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ علقمہ کو غسل دو اور کفن پہناؤ۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کے ہمراہ قبرستان تشریف لے گئے اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنی ماں سے نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ ماں راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور ماں ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میری ایک چھوٹی سی اسلامک سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے ایک ہے۔ ہم ان سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھتے ہیں اور ان پہ ہمیں ضرور اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں اور اپنے بچوں کو یہ اچھی باتیں سکھا سکیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں آپ کے لیے ایسی ہی سٹوریز آگے بھی لے کر آؤں۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی نیک فرما بردار اولاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اور حیات سے نوازے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔